طلباء کو زیادہ معمولات نہیں بتائے جاتے، مگر اتنے معمولات ضرور بتائے جاتے ہیں کہ ان کی انگیٹھی گرم رہے، اللہ کی محبت کا جذبہ اندر بیدار رہے، اور یہ شوق کے ساتھ اپنے اسباق کو پڑھیں اور نیکی تقوی کی زندگی گزاریں۔ مراقبہ عام بندے کے لیے تو 15-20 منٹ صبح اور شام ہوتا ہے، لیکن طلباء کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ یہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں فوراً وضو کر کے مسجد میں آئیں، اس کی عادت بنائیں۔ کئی طلباء اذان کی آواز سننے کے باوجود باتوں میں لگے رہتے ہیں، کئی تو وضو کر کے بھی کھڑے رہتے ہیں، گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں ابھی 3 منٹ باقی ہیں، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے۔ ایسے نہ کریں، جیسے ہی وضو کیا مسجد میں آئیں، سنتیں پڑھیں، اور پھر سنتوں اور فرض کے درمیان جو تھوڑی دیر ہوتی ہے انتظار کے لیے، وہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو زندہ بھی کریں، اور وہ جو چند منٹ ہیں باوضو بھی ہوتے ہیں، قبلہ رو بھی ہوتے ہیں، یکسو بھی ہوتے ہیں، تو بس صف میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے تار جوڑ لیا کریں۔ وہ جو چند منٹ کا مراقبہ ہے نا فرضوں کے انتظار میں، یہی مراقبہ طالب علم کے لیے کافی ہوتا ہے، مزید لمبے مراقبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ 5 وقت اگر 5-5 منٹ کا مراقبہ کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے دل کی حالت کو دیکھیں تو دل بتائے گا کہ اب میرے اندر اللہ کی محبت بڑھ گئی ہے۔ البتہ ایک کام طلباء اور کیا کریں جو ضروری ہے، وہ یہ کہ طلباء کو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بات کرتے ہیں اور جی ہم تو سارے دن حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں تو تہجد کا ثواب اللہ ویسے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب تو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو اس وقت اٹھ کر اللہ سے کچھ مانگنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 یہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں یہ اٹھیں، یہ تو میرے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، یہ سوئے رہیں۔ تو فرشتے آ کر ان کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں تہجد نہیں پڑھتا، میں کون ہوتا ہے، یہ سوچنا مجھے اس وقت تہجد کے لیے اٹھنے ہی نہیں دیا جاتا، یا یہ سوچنا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میری شکل کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، مصلی پر میرا بیٹھنا اللہ پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے میری آنکھ نہیں کھلتی۔ تو بھئی مجھے اللہ کو شکل تو دکھانی ہے نا، وہ اللہ کے عاشقوں کا وقت ہے، تو اپنے آپ کو ہم نے بھی عاشقوں میں شامل کروانا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہو؟ آسان طریقہ کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ دیکھیں اذان جب ہوتی ہے پھر تو مدرسے کے استاد دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، زبردستی جگاتے ہیں، جو نہیں جاگتے پھر ان کی ٹھکائی بھی ہوتی ہے، تو اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم سزا پائیں اور پھر اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھنے کا معمول بنا لیں، اور اس آدھے گھنٹے میں ہم جلدی سے وضو کریں، واش روم استعمال کر لیں۔ اگر فرض کو 15 منٹ بیت الخلاء میں لگتے ہیں تو اس کے بعد کے جو باقی 15-20 منٹ ہیں اس میں وضو کر کے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے ہلکے سے آخری صورتوں کے ساتھ۔ یہ جو 4 رکعت نفل ہیں آخری چند لمحوں میں ہمارے لیے یہی کافی ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو شکل دکھا دی، اور اس وقت فرشتہ پوچھ رہا ہوتا ہے هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو میں عطا کر دوں۔
جب اللہ دینا چاہتے ہیں اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے اس وقت میں ہم سوئے رہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا کچھ طلباء جو ہیں ان کو واش روم میں زیادہ وقت نہیں لگتا، تو اگر زیادہ وقت نہیں لگتا تو پھر آدھے گھنٹے کے بجائے 20 منٹ پہلے اٹھیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ آدھا گھنٹہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کو وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، کئی نوجوان بیت الخلاء میں جا کے اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے، تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا وقت لگتا ہے تو آپ 20 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کر کے، مقصد یہ ہے کہ ہم 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں مختصر سے۔ وہ 4 رکعت مختصر سی جو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کے لیے کافی ہوں گی۔ ہم لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا رات کو بیداری کرنے والے کہاں گئے، تو ان رات کو بیدار رہنے والوں میں انشاءاللہ ہمارا نام بھی شامل ہوگا۔ آپ ایک بات بتائیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور 1000 روپیہ اس میں آپ ڈال دیں، اب آپ اس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، جب بھی لسٹ بنے گی آپ کا نام اس میں آئے گا۔ اب اس میں ملینر بھی ہیں، بلینر بھی ہیں، بڑے بڑے کاروباری، نواب، امیر، سب کے اکاؤنٹ نمبر ہیں، اور اس میں آپ کا بھی نمبر ہے۔ کیوں کہ 1000 روپے آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے، انٹری کی ہوئی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ رات کو بیداری کرنے والے کہاں ہیں، تو بڑے بڑے حضرات کے نام آئیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ میرے وہ بندے ساری رات میرے سامنے تہجد پڑھا کرتے تھے اور صبح کے وقت وہ استغفار کرتے تھے۔ ان شب بیداروں کے جہاں نام آئیں گے وہاں پہ ہمارا نام بھی آئے گا تو صحیح نا، کیونکہ ہم نے بھی 4 رکعت تو پڑھی ہوں گی نا۔ اس لیے یہ تمنا ہونی چاہیے کہ زندگی کی ہر رات اذان سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے ہم نے اپنا نام اللہ کے چاہنے والوں میں شامل ضرور کروانا ہے۔ اگر آپ اپنا نام شامل کرواتے رہے تو اس کی برکتیں آپ دیکھنا پھر کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے بعض مدارس میں دیکھا ہے کہ جب بچوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو تہجد کے وقت تہجد پڑھنے والوں کا اتنا رش ہوتا ہے جتنا جمعہ کی نماز کے وقت مسجد میں نمازیوں کا رش ہوتا ہے۔ ہر طالب علم چاہتا ہے کہ میں بھی اپنا نام لکھوا دوں، میں بھی اپنا نام لکھوا دوں۔ لسٹیں بن رہی ہوتی ہیں، فرشتے بنا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے چاہنے والوں کی فہرستیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو بس آپ نے ہر نماز کے ساتھ 20 مرتبہ درود شریف استغفار پڑھنا ہے، اور چند منٹ جو فرض کے انتظار میں ہیں صف میں بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر رات 4 رکعت نفل پڑھ کر اپنا نام جاگنے والوں کے فہرست میں شامل کروا دیں۔ اور اگر کچھ طلباء ایسے ہیں جن کو پکا پتہ ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلنی، تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ کے سو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رات کے جاگنے والوں میں شامل فرما لیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی ایک کوشش ہے، آپ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ خود اپنی طرف کھینچ لے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوک چوک سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ ہمیں تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے آنسو سوالی ہے تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے آنسو سوالی ہے تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں،
जिसे कहने को कुछ ना बचा है, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर। इन दुआओं में ऐसा असर दे, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा हमें माफ कर दे। لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلمه سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما, جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما.
کہ اللہ ہمیں آپ کے حبیب نے آپ کا درد دکھایا، یہ بھی بتلا دیا کہ اس درد کے سوا کوئی دوسرا درد نہیں۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں قبول نہ کیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی دوسرا پروردگار نہیں۔ اللہ دنیا کے باندھنے والے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک در سے نہ ملے تو دوسرے پر چلا جائے گا، دوسرے سے نہ ملے تو تیسرے پر چلا جائے گا۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے آپ کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ آپ ہی نے ہمیں عطا کرنا ہے، اللہ ہم نے آپ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ رحمت فرما دیجئے، پیارے اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اندر قابلیت نہیں، ہمارے اندر کوئی گن کوئی عمل نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں تقوی کو پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اللہ اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے زاہدین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے شب گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں لوگ کلمہ پڑھائیں، اللہ اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اللہ رحم و کرم والے محمد فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ نفس ہمارا بن چکا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب کوئی کمزور قوی کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ قوی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، شیطان قوی دشمن ہے، اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے در پہ چلا جائے اور اس امید کے ساتھ کہ اگر یہ در کھل گیا تو میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے بھی زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس سخی سے بھی بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے، پیارے اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ جتنے لوگ دور قریب سے یہاں آئے یا خواتین تک یہ آواز جا رہی ہے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پیارے اللہ ہماری مغفرت فرما، پیارے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں کرنی، اللہ پھر بھی ہماری مغفرت فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے آخری وقت آ جائے، اللہ اتنی تمنا ہے کہ پہلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ اس کے بعد ہمیں کلمے پر موت عطا فرما۔ اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما، پیارے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب آپ کو اپنا داتا، اپنا پروردگار، اپنا رب سمجھتے ہیں، اللہ سب کے داتا آپ ہیں۔ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی دوسرا پروردگار نہیں، لیکن اللہ آپ کے تو ہم جیسے کروڑوں اربوں خربوں بندے ہیں، اللہ آپ ہمیں اپنے نیک بندوں
حفاظت فرما۔ اے اللہ دوستی کرنے دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو کام کاج کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ جو گھر میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ان کو نیک قدردان رشتے عطا فرما۔ اللہ جو رشتے میں منسلک ہیں اللہ میاں بیوی ہیں اللہ ان میں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اللہ آپس کی ناراضگیوں کو ختم فرما۔ اللہ سنت کے مطابق محبتوں کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپس میں رنجشوں کو ختم فرما۔ اللہ ایک دوسرے سے ناراضگیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہم جس ادارے میں ہیں اللہ اس ادارے کو اے اللہ اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ یہاں پڑھنے والے طلباء کی اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ تمام طلباء کو شرح صدر عطا فرما۔ اللہ تمام طلباء کو دنیا آخرت کے سب امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ حضرت محترم صاحب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کے مقام کو اور زیادہ بلندی عطا فرما۔ اللہ رحم کرم والے معاملے فرما۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ جہاں اللہ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ اللہ گھر بار کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا۔ اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں جو بحران ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو ختم فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور نیک اولیاء آئے انہوں نے جو خیریں مانگی اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہم نے اپنے اوقات کے بقدر مانگا اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا